اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو صحیح اسلامی طور پر وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں گے کہ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پر وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوئیں گے۔ ہم نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے سے پہلے اگر ہم مسواک کا استعمال کر لیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے اس کی جو عبادت کا درجہ ہوتا ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ کلی کرنے کے دوران اگر آپ کو روزہ ہے تو آپ کلی کا جو پانی ہے وہ حلق تک نہیں لے جائیں گے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ نے اپنا پانی حلق تک پہنچانا ہے۔ بائیں ہاتھ سے ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ اگر روزہ ہے تو ہم پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک نہیں لے کے جائیں گے، اگر روزہ نہیں ہے تو ہم نے پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ تو میں دھوتا ہوں چہرہ۔ تین مرتبہ ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہم نے ایسے جگہ کو ملنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی مبارک ہے تو اس کے لیے ہمیں خلال کرنا ہے، تو خلال کا بھی طریقہ کار ہے۔ اگر داڑھی ہے تو ایسے ہم نے کرنا ہے۔ بازو دھونے ہیں جو کہ دوسرا فرض ہے، اور یہ ہم نے کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ سے یہاں سے پانی نیچے آئے۔ پہلے دایاں بازو دھونا ہے، اس کے بعد بایاں بازو دھونا ہے۔ سر کا مسح کرنا، نیچے کی 3 انگلیوں کو ملا لینا ہے، یہ ایسے کر کے ادھر لے آئیں۔ پھر جو ہتھیلی ہے آپ دوبارہ اس کو ادھر لے آئیں گے، اور یہ جو انگلی ہیں آپ نے کانوں میں استعمال کرنی ہیں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کے پیچھے استعمال کرنے ہیں، اور جو یہ پچھلا حصہ ہے ہمارے ہاتھوں کا ہم نے پیچھے والی جگہ پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ دایاں پاؤں استعمال کرنا ہے، اور اس کی چھوٹی انگلی سے، چھوٹی انگلی کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بایاں پاؤں، اور یہ انگوٹھے سے شروع کرنا ہے۔ اب یہ ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی درست طریقہ وضو کرنے کا سیکھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور خاص طور پر اپنے چھوٹے بچوں کو
اور اپنی بیٹیوں کو وضو کا صحیح اسلامی طریقہ بتائیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وضو کا یہ طریقہ پسند آئے گا اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔